بہت سارے اموات ہوئی ہیں، لوگ گھر سے جو ہے وہ بے گھر ہوئے ہیں، املاک کا نقصان ہوا ہے، مویشیوں کا نقصان ہوا ہے، اور وہ سلسلہ چلتا اب کنٹری سے سٹارٹ ہوا، اور اس کے بعد ہم سب نے یہ بھی وٹنس کیا کہ لگ بھگ کوئی 38 سال بعد صوبہ پنجاب میں، اور خاص طور پہ میں راوی کی اگر بات کروں تو اس نے اپنی جگہ ریکلیم کی، اور باقی جو ہمارے دریا ہیں، ستلج ہے، جہلم ہے، سب سے بھی جو ہے وہ پانی کی آمد ہوئی، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے پنجن پہ، اور پھر پورا ہمارے اب بالکل جو ٹیل پہ ہمارا صوبہ ہے، صوبہ سندھ، اس کی باری ہے، اور سارے دریا مرج ہو کے صوبہ سندھ میں، اور پھر صوبہ سندھ سے سمندر کو، یہ پورا ایک پروسیجر ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں بات، مگر جس طرح پانی نے اپنا روٹ لیا ہے وہاں پہ جان و مال، املاک کا نقصان ہوا ہے۔ جب ہم صوبہ سندھ کی بات کرتے ہیں تو صوبہ سندھ میں گزشتہ 2 دہائیوں میں یہ کوئی تیسری بار ایسی صورتحال جنم لے رہی ہے کہ جہاں پر حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ہم سب کو، آپ سب کو 2010 کا فلڈ بھی یاد ہوگا، اور اگر میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں تو 2022 مانسون کی بارشوں کے بعد جو ایک سیلابی کیفیت ہوئی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ان دونوں جو پاسٹ ریکارڈز ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے آج کی جو صورتحال ہے اس پہ یقینی طور پہ سندھ کے جو باشندے ہیں ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں، اور وہ سوالات کیا ہیں؟ وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا حکومتی اقدامات ویسے ہی ہیں جیسے 2022 میں تھے؟ کیا حکومتی اقدامات ویسے ہی ہیں جیسے 2010 کے سیلاب میں تھے؟ حکومت کے دعوے اپنی جگہ، حکومت نے بتا دیا، پھر پوری بریفنگ دے دی، وزیر اعلیٰ صاحب بھی چلے گئے، وزراء بھی چلے گئے کہ جی ہم نے جو ہے وہ اپنی طرف سے پوری تیاری کی ہوئی ہے، انہوں نے بتا بھی دیا کہ کتنی کشتیاں ہم نے رکھ لی ہیں، کتنے کیمپس رکھ لیے ہیں، جتنی یو سی ہیں اتنی کشتیاں رکھ لی ہیں۔ اب ایک یو سی آن ایوریج میرے خیال سے 40-50 ہزار روپے ہوتی ہے، تو ایک 40-50 ہزار لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ایک کشتی رکھ کے انہوں نے بتا دیا جی ہم نے انتظامات کر لیے۔ بٹ میں اس پہ سیاست کرنے کے بجائے، میں ایز اے سندھ کا باشندہ، شہر کراچی میں ہم بیٹھ کے جب یہ چیزیں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے قول و فعل میں تضاد نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود بھی جو سیلابی صورتحال بنی، اچھا پھر سندھ کی اگر میں بات کروں تو سیلاب یہاں پر بہت ساروں کے لیے، اور خاص طور پہ حکمراں طبقے میں سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگوں کے لیے منی میکنگ بزنس بھی بن جاتا ہے۔ یہ بھی پاس ریکارڈ دیکھا ہم کہ جی وہ پانی آتا ہے تو امداد بھی آتی ہے اور دیگر چیزیں، سارے معاملات، پھر اس کی لوگوں تک اس امداد کا پہنچنا، چونکہ یہاں پر علم مینجمنٹ ہے، بیڈ ایڈمنسٹریشن ہے، گورننس کی بدترین اگر کہیں مثال دینی ہو تو صوبہ سندھ کو آپ اٹھا لیں اور دیکھ لیں۔ ان سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ ڈاؤٹ آتا ہے کہ شاید اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ویسی صورتحال نہ بنے جیسی میں نے بتایا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں جو 2 مرتبہ سیلاب ہے اس میں ہم تو ہوپفل ہیں، اللہ کرے کہ سارے معاملات جو ہے وہ سکون سے ہو جائیں، اور پھر بلبل سے سکر سے کوٹری، اور کوٹری کے بعد پیٹی بندر کارو چھت پہ جا کے جو ہے وہ سمندر گول ہو جائے، یہ آئیڈیلی ہے یہ ساری چیزیں۔ مگر میں بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جب صوبہ سندھ کی بات آتی ہے تو لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا دماغ میں کوشچن مارک آنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیں اس کا کنسرن ہے۔ اور دیگر جو دیکھیں ایک اہم بنیادی بات جو آپ سب کو سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب مختلف بیراجز پہ گئے، انہوں نے وزٹ کیا، ان کے ساتھ پوری وزراء کی فوج موجود تھی، اور پھر ذمہ داریاں بھی مختص کی گئیں، آپ نے یہ بھی دیکھا، اور وہ ذمہ داریاں جو مختص کی گئیں وہ بھی وزراء کو کی گئیں کہ لیفٹ بینک تمہارے پاس ہے، رائٹ بینک تمہارے پاس ہے، کوٹری یہ وہ ساری چیزیں ڈاؤن اسٹریم تمہارے پاس ہے۔ اس سارے صورتحال میں جو مجھے ایک چیز سب سے زیادہ جو میرے لیے کنسرن ہے
وہ یہ ہے کہ اس صوبے میں جو 30th گورنمنٹ ہے اس کی ایگزسٹنس اس پوری صورتحال میں ایمرجنسی کی صورتحال ہے، مذاق نہیں ہے، 8-10 لاکھ کیوسک پانی آ رہا ہے، اس پوری صورتحال میں جو مقامی حکومتیں ہیں وہ نہ ہونے کے برابر یا ان کا رول نہ ہونے کے برابر نظر آ رہا ہے. یعنی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کوٹل بیراج پہ بھی جانا پڑ رہا ہے، سکر بیراج پہ بھی پتہ نہیں کہاں کہاں وزٹ کرنے گئے ہو. اچھی باتیں کریں، بنیادی ذمہ داری یہ سارے ریسکیو اینڈ ریلیف کی، ٹھیک ہے آپ نے بہت سارے محکمے تو سینٹرلائز کر دی ہیں چیزیں، کہ اس شہر کراچی کی اگر میں مثال دے دوں یا پورے سندھ کی بات کر لوں کہ کچرے کے نظام کی ذمہ داری ہے تو وہ بھی وزیر بلدیات اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے. آپ نے اسی طرح ایس بی سی اے کی بات کر لیں تو وہ بھی گھما پھرا کے ساری چیزیں جو ہے وہ وزیر بلدیات اور وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس ہے. انہوں نے سینٹرلائزیشن کی ہے پاورز کی. اسی طرح اس نظام میں بھی ریسکیو اینڈ ریلیف میں بھی ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس میں 30th گورنمنٹ کی جو افیکٹیوٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں نظر آ رہی. اچھا کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہ اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ صوبے پر ایک افیکٹو ایک مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام نہیں ہے، اسی وجہ سے ان کا رول کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اچھا میری اس بات پہ شاید ہمارے جو سندھ کے حکمران ہیں وہ یہ کہیں گے کہ جناب سندھ میں تو بلدیاتی نظام موجود ہے، پنجاب میں تو وہ بھی موجود نہیں ہے، کے پی میں تو وہ بھی موجود نہیں ہے، باقی صوبوں میں وہ بھی موجود نہیں ہے. تو میرا ان سے اس معاملے میں آرگومنٹ یہ ہوگا کہ اگر وہاں نہیں ہے تو وہ بھی غلط ہے. اور میرا تعلق چونکہ صوبہ سندھ سے ہے اور میری ذمہ داریاں جو ہیں وہ صوبہ سندھ سے پرٹیننگ جو ایشوز ہیں اس پہ ہوتی ہے، تو میں تو اپنے صوبے کی بات کروں گا. اگر میرے صوبے میں ایک افیکٹو مالیاتی خود مختار بلدیاتی نظام نہیں ہوگا تو میں نے تو آواز اٹھانی ہے، میں نے شور مچانا ہے. آپ کو برا لگتا رہے. اب پنجاب کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا، کم از کم اس معاملے میں میرا اس سے کوئی غرض نہیں ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے، آپ کو جو کام کرنے چاہیے تھے وہ آپ نے نہیں کیے. بہرحال ان ساری باتوں کو کہنے کے باوجود ہم دعا گو ہیں کہ جو سیلابی صورتحال بننے جا رہی ہے صوبہ سندھ میں اس سے کم جو ہے وہ جانی اور مالی نقصانات ہوں اور تمام چیزیں افام و تفہیم کے ساتھ جو ہے وہ حل ہو جائیں. اور دوسری بات، اس ساری صورتحال میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ایز اے جماعت، اس کے خاص طور پہ اراکین اسمبلی، وہ کہتے ہیں نا ایگل آئی رکھ کے بیٹھے ہوئے، اس ساری صورتحال کو خصوصی طور پہ مانیٹر کر رہے ہیں. اور جہاں جہاں ہمیں ایز اے جماعت اور ایز اے پارلیمنٹیرین جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. کیونکہ یہ صورتحال اربن ایریاز حیدرآباد بھی افیکٹ ہونا ہے، باقی سندھ بھی افیکٹ ہونا ہے، تو ہم ان ساری صورتحال پہ ایگل آئی رکھ کے بیٹھے ہوئے. اللہ کرے کہ یہ سارے معاملات افہام و تفہیم کے ساتھ حل ہو جائیں. اور یہ کہنا کہ جی سیلاب پہ سیاست نہیں، جناب ہم تو بنیادی بات کر رہے ہیں. آپ کے پاس پاسٹ ایکسپیرینس بھی ہے، ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے. آپ اگر اس دفعہ بھی وہی حرکات و سکنات کریں گے جو آپ نے اپنے پچھلے جو فلڈ آیا تھا اس میں کی تھی، پھر سوال بنے گا. کیونکہ یہ پیسہ کسی کے گھر سے نہیں لایا ہوا پیسہ ہے، یہ پیسہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. اس کی یوٹیلائزیشن پراپر کروانا اور ہمارا ایز اے اپوزیشن اس پہ چیک رکھنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. وہ ہم اپنی ذمہ داریاں انشاءاللہ پوری کریں گے.